اسلامی اصطلاح میں مؤذن اذان دینے والے کو کہا جاتا ہے، یعنی جو اللہ کی طرف لوگوں کو بلائے، نماز کے لیے بلائے، اور وہ مخصوص کلمات جو شریعت مطہرہ نے ہمیں دیے ہیں ان کے ذریعے سے وہ صدا لگاتا ہے، پکارتا ہے، آوازہ لگاتا ہے، اس کو شریعت اسلامیہ کے اندر مؤذن کہا جاتا ہے۔ مؤذن کی شان اور عظمت کے کیا ہی کہنے، کل قیامت کے دن جب سارے کے سارے لوگ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے تو ان تمام میں سے سب سے زیادہ اونچا قد جو ہے وہ مؤذنین کا ہوگا، انہی کی گردنیں اونچی ہوں گی۔ بہت بڑی سعادتیں ہیں ان لوگوں کے لیے، بہت بڑا اللہ کا کرم ہے ان لوگوں پر کہ جن کو اذان دینے کی توفیق ملتی ہے۔ یقین جانیے ہم لوگ اذان دینے سے گریزاں ہیں، اذان دینے سے ہم جھجکتے ہیں، شرم محسوس کرتے ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ فلاں دے دے فلاں دے دے، ہم جو ہے اپنے اوپر اس توفیق کو نہیں لے کر آتے۔ مسلمان بھائیوں، مؤذن کا رتبہ اور مقام اگر آپ کے علم میں آ جائے تو یقین جانے کہ آپ جو ہیں اذان دینے کے لیے قرعہ ڈالا کریں، لڑائی کیا کریں کہ آج میں نے اذان دینی ہے، فلاں میں نے اذان دینی ہے، آپ نے اتنی اذانیں دے دی ہیں، مجھے اذان کیوں نہیں دینے دیتے۔ ہمارے سامنے اس کی عظمت، اس کی شرافت اور اس کا اللہ کے ہاں مقام و مرتبہ کیا ہے، اس کو واضح طور پر ہمارے آنکھوں کے سامنے موجود نہ ہونے کی وجہ سے ہم اس سے گریز کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، جس وقت کوئی شخص جو ہے اذان دینے کے لیے مائک پر آتا ہے یا مینارے پر جا کر اذان دیتا ہے، اس وقت وہ شخص جو ہے اللہ کا منادی بن کر اللہ کے بندوں کو اللہ کی بندگی کی دعوت دے رہا ہوتا ہے۔ جس وقت مؤذن اذان دے اس وقت اس کی کیفیت کیا ہونی چاہیے، اس کی جو اندر کی کیفیت ہے، ظاہر اور باطن کی کیفیت ہے، وہ کیا ہونی چاہیے، میں آپ حضرات کے گوش گزار کرتا ہوں۔ اذانیں تو ماشاءاللہ ہر مسجد میں ہوتی ہیں، ہر مؤذن جو ہے اذان دیتا ہے، منہ سے یعنی کہ الفاظ نکال لینا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ آپ کا دل اور دماغ، بلکہ اس کو یوں سمجھیے کہ آپ کے جسم کا رواں رواں، آپ کے جسم کا انگ انگ آپ کے ان الفاظ کے ساتھ چلنا چاہیے، ان کیفیات کے ساتھ چلنا چاہیے۔ آپ اس اذان کا لطف محسوس کریں، اس اذان کی کیفیت کو اپنے اوپر طاری کریں کہ آپ کتنے بڑے جملے اپنی زبان سے ادا کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو جو شخص اذان دینے والا مؤذن ہے وہ اپنے دل کے اندر اس بات کا فخر محسوس کرے کہ ارے تو کسی دنیا دار سیاستدان کا، بادشاہ کا منادی نہیں، بلکہ تو کائنات کے شہنشاہوں کے شہنشاہ، پروردگار عالم کا منادی بن کر لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اپنے ذہن کے اندر اس بات کو بٹھانا ہے کہ آپ عام لوگ نہیں ہیں۔ اللہ کی عزت کی قسم، مؤذن اذان دینے والو، تم عام لوگ نہیں ہو، تم اللہ کے خواص ہو، تم اللہ کے برگزیدہ ہو، اللہ کے چنیدہ ہو، اللہ کے پسندیدہ ہو، کہ رب نے تمہیں اپنے گھر میں اپنے بندوں کو بلانے کے لیے مؤذن منتخب کیا ہے۔ اپنا منادی آپ کے منادی کے لیے اللہ پاک کی ذات نے آپ کو منتخب کیا ہے۔ آپ بڑی عظمت والے لوگ ہیں، بڑی قدر والے لوگ ہیں، بڑی عزت والے لوگ ہیں۔ جس وقت آپ لوگ اذان دینے کے لیے کھڑے ہوں اس موقع پر اپنے اوپر کیفیت طاری کیجئے۔ وہ کیا کہ جس وقت آپ کی زبان سے نکلے، آپ کے منہ سے صدا آئے اللہ اکبر اللہ اکبر، اس موقع پر اس بات کو سوچا کرو، الفاظ کے اوپر غور و فکر کیا کرو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، کہ سب سے بڑی ذات اللہ کی ذات ہے، سب سے بڑی ذات اللہ کی ذات ہے۔ ساری کی ساری دنیا پست ہے، ہیچ ہے، نیچی ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں، میرا پروردگار سب سے بلند و بالا ہے اور سب سے بڑا ہے۔ اور اس موقع پر سوچا کرو کہ دنیا کے لوگ نہ جانے کس کس کو بڑا سمجھتے ہوں گے، اور آپ محسوس کیا کرو آپ کتنے اللہ رب العالمین کے کرم کے اندر ہیں، خدا کی رحمت کے اندر ہیں، کہ آپ ببانگ دول اعلان کرتے ہیں کوئی کسی کو بڑا سمجھتا ہوگا، میں تو سپیکر کھول کے اور ببانگ دول پوری آواز کے ساتھ، پورے پیشن کے ساتھ، پوری طاقت کے ساتھ، پوری صلاحیت کے ساتھ اعلان کرتا ہوں کہ سب سے بڑا اس کائنات کے اندر ایک اللہ ہے، اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی بڑا نہیں ہے۔ اس کیفیت کو محسوس کرنا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اس کیفیت کو محسوس کرنا ہے۔ سب سے بڑی ذات ایک اللہ کی ذات ہے، اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ اب اس کے بعد جب آپ اشہد ان لا الہ الا اللہ پر پہنچیں، اس موقع پر اس بات کو سوچا کرو کہ میں عام گفتگو نہیں کر رہا، بلکہ میں اللہ کی ربوبیت کا، اللہ کی وحدانیت کا، اللہ کے معبود برحق
معبود واحد اور معبود حقیقی ہونے کا میں گواہی دے رہا ہوں، گواہ بن کر لوگوں کو بتلا رہا ہوں۔ ارے لوگوں تم گواہی دو نہ دو، میں ببانگ دول کہتا ہوں اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کا لائق نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ عزیزان گرامی قدر، آپ ان الفاظ کے اوپر غور و فکر تو کریں، ذرا ان لفظوں کی حقیقت کو، اس کی کیفیت کو محسوس تو کریں۔ کتنے بڑے الفاظ ہیں، کتنے بڑے الفاظ ہیں۔ دنیا کے اندر آپ کے گلی محلوں کے آس پاس، آپ کے اڑوس میں پڑوس میں ارد گرد بہت سارے ایسے لوگ رہتے ہوں گے جو اللہ کے انکاری ہیں، وہ مشرکین ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں یا اور مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں۔ مؤذن اذان دینے والا کتنا خوش بخت اور خوش قسمت ہے، وہ ببانگ دول کہتا ہے لوگوں تم اللہ کو معبود برحق مانو نہ مانو، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ معبود حقیقی ہے، اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ میرے مؤذن بھائیوں، کتنے خوش نصیب ہیں آپ کہ آپ اللہ کی عبادت کے، اللہ رب العالمین کے معبود حقیقی ہونے کے گواہ بن کر پوری دنیا کو بتا رہے ہو، سپیکر کھول کے بتا رہے ہو، ببانگ دول بتا رہے ہو، ڈنکے کی چوٹ پر بتا رہے ہو۔ ہوائیں بھی گواہ بنتی ہیں، فضائیں بھی گواہ بن جاتی ہیں، شجر اور حجر بھی گواہ بن جاتے ہیں، انسان بھی گواہ بن جاتے ہیں کہ یہ مؤذن کھڑے ہو کر گواہی دیتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اس کے بعد اشہد ان محمد الرسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس موقع پر اپنی کیفیت طاری کیا کریں، محسوس کیا کریں کہ یار تو کتنا خوش بخت ہے، کتنا خوش قسمت ہے کہ آج اس دور پرفتن کے اندر لوگ محمد مصطفیٰ سے بے وفائی کر رہے ہیں، مسلمانی کا دم بھرتے ہوئے حضور کی نبوت و ختم نبوت کا انکار کر رہے ہیں، یا کم از کم انکار کرنے والوں کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ اور تو کتنا خوش بخت ہے، سپیکر کھول کے ببانگ دول اعلان کر رہا ہے ارے کوئی میرے مصطفیٰ کی، محمد مصطفیٰ کی نبوت کا انکاری ہے وہ بھی سن لے، کوئی مرزائی کوئی قادیانی ہے وہ بھی سن لے، کوئی یہودی کوئی عیسائی ہے وہ بھی سن لے، میرے مصطفیٰ کو نہ ماننے والے وہ بھی سن لیں۔ کیا؟ اشہد ان محمد الرسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں۔ ہائے ہائے ہائے، کیا کیفیت ہے، کیا لطف ہے، کیا مزہ ہے، کیا وجدانی کیفیات کا ورود انسان کے دل پر اس وقت ہوتا ہے کہ جب انسان اس بات کو سوچے اور ساری دنیا کو مخاطب کر کے گواہی دے رہا ہو اشہد ان محمد الرسول اللہ، میرے محمد مصطفیٰ کی رسالت کا، نبوت و ختم نبوت کا انکار کرنے والوں، تم انکار کرتے جاؤ کرتے جاؤ، اور میں ہر اذان کے وقت، ہر نماز کے وقت اعلان کروں گا اور گواہی دوں گا۔ لوگوں گواہ رہ جانا، ہوا و فضا گواہ رہنا، درخت حجر شجر گواہ رہنا، کل کائنات گواہ ہو جائے، انسان گواہ بن جائیں اشہد ان محمد الرسول اللہ، کہ یہ اللہ کا بندہ، یہ مؤذن رسول، یہ مؤذن صلاۃ، یہ اس بات کی گواہی دیتا ہے، یہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ کتنی بڑی گواہی ہے، کتنا بڑا اعزاز ہے کہ لوگ جو ہیں چپکے چپکے کلمہ پڑھتے ہوں گے، لوگ چپکے چپکے حضور کی نبوت اور ختم نبوت کا اقرار کرتے ہوں گے۔ آپ ہیں مؤذنین رسول، مؤذنین اسلام، مؤذنین دین، مؤذنین صلاۃ، اللہ کے منادیوں کہ تم ببانگ دول کہتے ہو کہ محمد مصطفیٰ کی مصطفائی کا، حضور کی رسالت کا، حضور کی نبوت کا، حضور کی ختم نبوت کا آپ چار دھانگے عالم کے اندر ڈنکا بجاتے ہو۔ آپ سے بڑا اعزاز والا کون ہو سکتا ہے؟ آپ سے بڑے شرف والا کون ہو سکتا ہے؟ آپ سے زیادہ خوش قسمت کون ہو سکتا ہے؟ آپ سے بڑھ کر خوش نصیب کون ہو سکتا ہے؟ نصیبہ ور کون ہو سکتا ہے؟ میرے مؤذن بھائیوں، اپنی قسمت کے اوپر ناز کرو، فخر کرو۔ ارے میرے بھائیوں، اپنے اندر ان کیفیات کو محسوس کرو، تم کتنے اعلیٰ منصب پر فائز کیے گئے ہو۔ لوگ جو ہیں اپنے منادی تیار کرتے ہیں، سیاستدان، بادشاہ، اپنے جلسوں کے لیے، اپنی میٹنگ کے لیے، اپنے اجلاس کے لیے،
تم کتنے خوش نصیب ہو، تم محمد مصطفیٰ کی رسالت کی گواہی کا اعلان کرتے ہو، تم کتنے خوش نصیب ہو، تم لوگوں کو دعوت دیتے ہو۔ ارے لوگو، محمد مصطفیٰ کی مصطفائی کا، رسالت کا، نبوت کا، ختم نبوت کا انکار کرنے والوں، میں تمہیں دعوت دیتا ہوں بطور گواہ بن کر کہ اب قیامت تک کے لیے محمد مصطفیٰ کی نبوت و رسالت اور ختم نبوت ہے۔ آ جاؤ اس محمد مصطفیٰ کے مصطفائی میں آ جاؤ، حضور کی رحمت کے گہوارے میں آ جاؤ، اس لیے کہ کامیابی، کامرانی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نبوت کے ماننے کے اندر ہے۔ ذرا اس کیفیت کو محسوس تو کریں، اس کیفیت کو اپنے اوپر طاری تو کریں۔ اشہد ان محمد الرسول اللہ، کتنے بڑے جملے ہیں، کتنی بڑی گواہی ہے، کتنا بڑا اعزاز ہے۔ جب قیامت کا دن آئے گا تو کیا حضور آپ کو گلے نہیں لگائیں گے؟ میرے مؤذن بھائیوں، کیا آپ کو حضور اپنی باہوں میں نہیں لیں گے کہ یہ وہ شخص تھا جب میری نبوت و ختم نبوت کا انکار کیا جا رہا تھا یا منکرین کو سپورٹ کی جا رہی تھی؟ یہ تھا جو چار سپیکر کھول کے اپنی آواز کو بلند کر کے اور مستانہ وار، دیوانہ وار میری محبت سے سرشار ہو کر گواہیاں دیا کرتا تھا۔ ارے میرے مصطفیٰ کی نبوت اور ختم نبوت کا انکار کرنے والوں، سنو، اشہد ان محمد الرسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں، کوئی گواہی دے نہ دے، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے بعد حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ آپ لوگ ہیں خیر کی طرف بلانے والے، آپ ہیں اللہ کی طرف بلانے والے، اللہ کی مخلوق کو خالق سے جوڑنے والے۔ کتنے خوش قسمت ہیں آپ لوگ مؤذنین کہ آپ مخلوق کو خالق سے جوڑنے کا کام کرتے ہیں، لوگوں کو جگاتے ہیں، خواب غفلت سے بیدار کرتے ہیں، ان کے دلوں پر دستک دیتے ہیں۔ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، ارے نماز کی طرف آؤ، اللہ کے سجدے کی طرف آؤ، اللہ کی بندگی کی طرف آؤ، آؤ کامیابی کی طرف آؤ۔ آپ سے بڑا خوش قسمت کون ہو سکتا ہے؟ آپ سے بڑا اعزاز والا، شرف والا، کمال والا کون ہو سکتا ہے جو اس بات کی گواہی کے ساتھ ساتھ منادی بن کر بلا رہا ہے، پیغام دے رہا ہے، میسیج دے رہا ہے، دستک دے رہا ہے اور بلاوا لے کر آ رہا ہے کہ آ جاؤ نماز کی طرف آ جاؤ، کامیابی، کامرانی کی طرف آ جاؤ۔ ان کیفیات کو محسوس کیا کریں۔ صرف زبان سے حی علی الصلاۃ اس قسم کے الفاظ نکالنا یہ کافی نہیں ہے، اس کیفیت کو محسوس کریں۔ آپ اللہ کے منادی بن کر ندا لگا رہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، ارے لوگوں نماز کی طرف آؤ۔ ہائے، میں اللہ کا منادی بن کر تمہیں آوازیں دیتا ہوں، نماز کی طرف آؤ، کاروبار کو چھوڑ دو، بیوی بچوں کو چھوڑ دو، اپنی دنیا کو چھوڑ دو، اب اللہ کے حضور سربسود ہو جاؤ۔ میرے بھائیوں، مؤذن بھائیوں، ان کیفیات کو محسوس کریں۔ کتنا لطف آئے گا آپ کو جب آپ ان کیفیات کو محسوس کر کے اس کے بعد جو ہے اپنی زبان سے الفاظ نکالو گے، حی علی الصلاۃ، ہائے ہائے، آ جاؤ نماز کی طرف، چھوڑ دو کاروبار کو، چھوڑ دو دنیا کو، حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آ جاؤ، فلاح کی طرف آ جاؤ۔ یہ کتنے مبارک کلمات ہیں، آپ کتنے خوش قسمت لوگ ہیں کہ آپ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں، لوگوں کو اللہ کے حضور سربسود کرنے کے لیے انہیں خواب غفلت سے جگاتے ہیں، انہیں اٹھاتے ہیں، انہیں دستک دیتے ہیں، انہیں جھنجھوڑتے ہیں۔ یقین جانے کہ آپ کا ایک ایک لفظ ان لوگوں کے ایمان کو جھنجھوڑتا ہے، ان لوگوں کو خواب غفلت سے بیدار کرنے کا ایک عام ذریعہ ہے۔ اپنے آپ کو کم تر محسوس نہ کرو، تم تو بڑے اعزاز والے، تم تو بڑے شرف والے، تم تو بڑے کمال والے ہو۔ اس کے بعد پھر سے وہی ندا جو شروع میں کہی تھی، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہاں پر کیفیت اپنے اندر پیدا کیا کریں اور یہ محسوس کیا کریں کہ میں نے پہلے نماز کی ترغیب دی اور نماز کی طرف بلایا، کامیابی کی طرف بلایا۔ آپ اس موقع پر اللہ اکبر کہہ کر محسوس کیا کریں کہ میں دنیا کو بتا رہا ہوں، کاروبار کو بڑا نہ سمجھنا، دنیا کو بڑا نہ سمجھنا، اپنی ملازمت کو بڑا نہ سمجھنا، اپنے دفتر کے ٹائم کو بڑا نہ سمجھنا، اپنے افسر کے حکم کو بڑا نہ سمجھنا۔ اللہ اکبر، سب سے بڑی ذات ایک اللہ کی ذات ہے۔ اس کیفیت کو محسوس کر کے پھر آپ نے ندا لگانی ہے، پھر آپ نے آواز دینی ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ محسوس کریں گے آپ کے دل کے اوپر خداوند قدوس کا نور اتر رہا ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد سب سے آخر کے اندر جب آپ نے کہا نماز کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف آؤ، اور آپ نے کہا اللہ کی ذات سب سے بڑی ہے، اب آخری کلمہ آپ کا کیا ہونا چاہیے؟ لا الہ الا اللہ،
لا الہ الا اللہ۔ میں جس عبادت کی طرف بلا رہا تھا، کوئی یہ نہ سمجھے میں مندر کی طرف بلا رہا تھا، بتوں کی طرف بلا رہا تھا، ارے نہیں نہیں، لا الہ الا اللہ، میں کسی اور الہ کی طرف نہیں بلا رہا، الا اللہ، معبود حقیقی، معبود واحد، معبود برحق اللہ کی طرف بلا رہا ہوں۔ کتنے بابرکت کلمات ہیں جو مؤذنین ہر روز اپنی زبانوں سے 5 وقت نکالتے ہیں اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ میرے مؤذن بھائیوں، اللہ کی عزت کی قسم، کبھی تنہائی میں بیٹھ کر اس بات کو محسوس کرنا، اپنی خوش قسمت، اپنی خوش بختی کو محسوس کرنا، اپنے اس اعزاز کو، اپنے اس منصب کو محسوس کرنا کہ آپ کتنے اعلیٰ منصب پر فائز کیے گئے ہیں۔ اللہ کی عزت کی قسم، دنیا کی ساری مسندیں اور مناصب جو ہیں آپ کے اس مسند کے اوپر، آپ کے اس منصب کے اوپر قربان کر دیے جائیں، خدا کی قسم پھر بھی کوئی اس کی قیمت نہیں ہے۔ آپ کا اعزاز اور منصب تو اس سے بھی بلند و بالا ہے، صرف محسوس کرنے کی دیر ہے۔ اور اس موقع پر وہ ہمارے مسلمان بھائی جو اذان دینے سے کتراتے ہیں، شرم محسوس کرتے ہیں، یار میں اذان دوں گا تو کیسا لگوں گا، کبھی اذان دے کر تو دیکھو کتنا لطف آتا ہے، کبھی رب کے منادی بن کر تو دیکھو کتنا لطف آتا ہے، کتنا انسان کو اپنے اندر فرحت آتی ہے۔ کبھی خداوند قدوس کا بلاوا آوازہ لگا کر تو دیکھو، آپ کو بھی محسوس ہوگا کہ یار میں کتنے بڑے اعلیٰ عہدے پر فائز ہو چکا ہوں، کتنا بڑا اعزاز مجھے مل چکا ہے، کتنا بڑا تمغہ مجھے مل چکا ہے کہ میں اللہ کے منادیوں میں شمار کر دیا گیا ہوں۔ اس لیے عزیزان محترم، مؤذنین جو ہیں وہ ان کیفیات کے ساتھ جب اذان کو دیں گے تو انشاءاللہ العزیز وہ اپنے دل کے اندر، اپنے باطن کے اندر عجیب قسم کی کیفیات کو محسوس کریں گے، اللہ کے نور کو اترتا ہوا محسوس کریں گے، اپنے دل کے اندر حلاوت ایمانی کو محسوس کریں گے، اذان کی حلاوت کو محسوس کریں گے۔ اور اسی طور پر جو لوگ اذان نہیں دیتے وہ ان کیفیات کے ساتھ کبھی اذان دے تو صحیح، کبھی مائک کے سامنے آئیں تو صحیح، کبھی سپیکر کھول کے رب کی کبریائی کا اعلان کرے تو صحیح، محمد مصطفیٰ کی رسالت کا، نبوت اور ختم نبوت کا اعلان کرے تو صحیح، یقین جانے آپ کو ایسی سرشاری ملے گی، ایسا مزہ آئے گا، ایسا لطف آئے گا کہ آپ کہیں گے کہ میں ہر وقت جو ہے 5 وقت جو ہے میں حاضر ہو کے مسجد کے اندر اللہ کا منادی بن کے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا کروں گا۔ تو آپ سب جو ہیں ارادہ کریں، نیت کریں کہ انشاءاللہ العزیز ہم سب مؤذن بنیں گے، ہم سب اللہ کے منادی بنیں گے، ہم سب اللہ کی کبریائی کا اعلان ڈنکے کی چوٹ پر کریں گے اور محمد مصطفیٰ کی نبوت اور ختم نبوت کا اعلان ہم انشاءاللہ العزیز ببانگ دوہل کریں گے۔ آپ محسوس کریں کہ جب سپیکر کی آواز جاتی ہے 4 دھانگی عالم میں پھیل جاتی ہے، مشرق بھی، مغرب بھی، شمال بھی، جنوب بھی، ہر طرف جو ہے مؤذنین کی آواز آتی ہے، تو کیا اس موقع پر مؤذنین اس کیفیت کو محسوس کر کے اپنے آپ کو ایمانی کیفیات سے آشنا نہیں کر سکتے، اپنی کیفیات کو محسوس نہیں کر سکتے؟ بہت لطف آتا ہے، بڑا مزہ آتا ہے، بڑے انوار و تجلیات کی رم جم بارش برستی ہے جس وقت انسان ان کیفیات کے ساتھ، ان وجدانی حالات کے ساتھ جو ہے اذان کی کلمات کو اپنی زبان سے نکالتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی تمام مسلمانوں کو مؤذن نماز بنا دے، مؤذن رسول بنا دے، مؤذن دین بنا دے، مؤذن اسلام بنا دے، خداوند قدوس کی کبریائی کا، خداوند قدوس کی وحدانیت کا ڈنکا بجانے کی توفیق عطا فرما دے، اور پیارے آقا محمد مصطفیٰ تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور ختم نبوت کا ببانگ دوہل اذان کی صورت میں بالخصوص اعلان کرنے کی، پکار لگانے کی، صدا لگانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔